السلام علیکم دوستوں. تو میں اپنے دوست عرفان کے پاس پہنچ گیا ہوں. تو دوستوں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے نا وہ یہ کہ اس سے ہالینڈ کی محل وقوع سمجھنی ہے کہ ہمیں پھر گھومنے پھرنے میں آسانی ہو. تو جی آئیے میں آپ کو اپنے دوست عرفان کے ساتھ ملاتا ہوں. اچھا جی. تو یہ ایمسٹرڈیم کا میپ جو ہے، ڈاؤن ٹاؤن سٹی کا میپ جو ہے وہ ابھی ہم ڈرا کرنے والے ہیں. اچھا عرفان بھائی، صرف وہ ایریا جہاں پہ ٹورسٹ زیادہ جاتے ہوں، مطلب ٹورسٹ ایریا. صحیح اس طرح سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ پورا ایمسٹرڈیم ڈرا کرنا وہ امپاسبل ہے. امپاسبل ہے. وہ تو میرے خیال میں کوئی گوگل میپ اسپیشلسٹ ہی ہوگا کہ یہ کام کر سکے گا. خیر اینی وے، اس طرح سے ہے کہ لیٹس سے کہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ والی بلڈنگ جو ہے یہ جو ہے سینٹرل اسٹیشن ہے. جی. یہ میں ایبریویشن میں لکھوں گا CS، مطلب سینٹرل اسٹیشن. اچھا. رائٹ. سینٹرل اسٹیشن کے اس سائڈ پر جو ہے نا ریور ہے. یہ والی جو جگہ ہے یہ ریور ہے. صحیح ہے. ریور کے اس سائڈ پر نارتھ آف ایمسٹرڈیم ہے. اچھا جی، نارتھ آف ایمسٹرڈیم. اور ہم اس وقت ساؤتھ میں ہیں. ہم اس وقت سٹی سینٹر ویسٹ میں. اچھا جی. ویسٹ میں. تو یہ نارتھ ہے، یہاں پر جو ہے ساؤتھ ہے. اس سائڈ پر جناب ویسٹ ہے اور اس سائڈ پر ایسٹرن پارٹ آف ایمسٹرڈیم ہے. ٹھیک ہے. ایمسٹرڈیم سے بیسیکلی یہ ٹرین اسٹیشن کی یہ بیک سائڈ ہے اور یہ ٹرین اسٹیشن کی فرنٹ سائڈ ہے. یہ لیٹ سپوز کہ مین انٹرنس ہے. یہاں سے آپ نکلتے ہیں، ٹریفک لائٹ پر جو ہے یہ والا راستہ ویسٹ کی طرف جاتا ہے اور یہ بالکل سیدھا جو ہے نا یہ والی جو اسٹریٹ ہے یہ ایمسٹرڈیم کی مین اسٹریٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. اچھا. ہاں جی. اس کا نام ہے دمرک، DAMRAK. ٹھیک ہے. یہ اپروکسیمیٹلی 2.5 کلومیٹر کی اسٹریٹ ہے. اچھا. ہاں. یہاں پر سینٹر میں جب آپ پہنچ جاتے ہو تو اس جگہ کو بولتے ہیں ڈیم اسکوئر. اچھا، وہ ڈیم اسکوئر جہاں پہ کوئین کا وہ پیلس ہے. بالکل. اچھا. ڈیم اسکوئر رائٹ. یہاں پر اس سائڈ پر رائل پیلس ہے. رائل پیلس رائٹ. اور اسی اسٹریٹ کو جب آپ کنٹینیو کریں گے جی تو یہ ایک ہی اسٹریٹ ہے، مگر یہاں تک اس کو دمرک کے نام سے کہلایا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ والی جو اسٹریٹ ہے اس کو بولتے ہیں روکن. اچھا. ٹھیک ہے جی. جی. تو اچھا، اس کے یہ جو مین اسٹریٹ ہے، اس مین اسٹریٹ کے پیرل ایک نیرو سی اسٹریٹ بھی ساتھ ساتھ میں چلتی ہے. ہاں، اس سائڈ پر. اچھا، وہاں پہ شاپس واپس ہوں گی پھر. بالکل. یہ والی جو ہے نا یہاں پر شاپس. تو یہ بھی دیکھنے والی جگہ ہے. یہ تو ہاں، اگر آپ مطلب شاپنگ واپنگ آپ نے کرنی ہے تو یہ اسٹریٹ آل دا وے لانگ جو ہے اس کو مین اسٹریٹ کے ساتھ جاتی ہے. اس کو نیون ڈائک کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور یہ والی جو جگہ ہے کالفرسترات. اچھا. کالفرسترات رائٹ. اچھا. تو سینٹرل اسٹیشن سے یہ دمرک کے اس سائڈ پر جب آپ تھوڑا سا چلیں گے، یہاں سے بھی راستہ آتا ہے، یہاں سے بھی آپ چلیں گے تو یہاں پر جو ہے بار میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا، مگر کچھ ٹورسٹ ہیں ان کا شوق ہوتا ہے یہاں پر جانا. اس کو بولتے ہیں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ. اچھا، یہ وہ والی جگہ ہے. ہاں، ریڈ لائٹ جس کو اردو میں سرخ بتی. ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ.
تو یہاں پر کافیز، بارز اور ریسٹورینٹس اور نائٹ لائف کی بھی کچھ جگہ ہے، مگر اچھا ہاں صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ ویسٹ پر جب آپ اس سائڈ پر جب آپ آئیں گے جی جی تو تھوڑا سا یہاں پر آ کر میں سارے دوستوں کو اس جگہ کے ریکمنڈیشن دوں گا. یہاں والا جو علاقہ ہے اس کو بولتے ہیں یوردان. یوردان اچھا یہ وہ پرانا ایریا یہ جو ہے ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل. یہ از لائک ون آف دا اینشنٹ نیبرہڈ آف ایمسٹرڈیم، جو کہ ریئل ایمسٹرڈیم کے سیٹلرز تھے وہ یہاں کے تھے. اچھا اچھا یہاں اس کا پر مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرین اسٹیشن سے آپ آگے جائیں گے تو آپ نے یہ کوئین پیلس کی طرف نہیں جانا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے رائٹ لینا ہے اور آپ اس ایریا میں پہنچ جائیں گے. ہاں دیکھیں جانے کے لیے کافی راستے، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں رائل پیلس سے بھی جا سکتے ہیں. ہاں ہاں رائل پیلس سے obviously بھی راستہ جاتا ہے، یہاں سے بھی راستہ آ جاتا ہے. آپ یہاں سے بھی اس طرح سے ہو کر آ سکتے ہو. اچھا یہاں اچھا سے بھی ایک اسٹریٹ یہاں پر جا سکتی ہے. بہرحال یہ ویسٹ سینٹر میں ہے جو یورڈان کی اچھا تو یہ دیکھنے والی جگہ ہے. کافی پیاری جگہ ہے. مطلب یہاں اچھا پر یہ جو انر فرینک ہاؤس میوزیم ہے اور جو پرانے ان کے چرچز وغیرہ ہے ویسے طور اچھا وہ بھی سارے یہیں پر ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ یہاں پر یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر نائٹ لائف اور کفیز ریسٹورینٹس کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی جگہ ہے جس کا نام ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نا آ کر ایک مینار سی ملے گی جس کا نام ہے مونٹ پلین. اچھا ہاں اور اس کے ساتھ ہی جو یہ والا علاقہ ہے اس کو بولتے ہیں ریمبرنٹ پلین. تو ریمبرنٹ پلین جو ہے نائٹ لائف کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے. ریمبرنٹ پلین سے اس پار جب آپ آئیں گے تو یہاں پر ہے فلاور مارکیٹ. اچھا فلاور مارکیٹ اور فلاور مارکیٹ سے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ اس سائٹ پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر ایک دوسری نائٹ لائف کے لیے بہترین جگہ ہے جس کا نام ہے لائٹس پلین. لائٹس اچھا یہ جو دو ایریا آپ نے بتائے یہ ریڈ ڈسٹرکٹ والا چکر تو نہیں ہے نا ادھر؟ نہیں، یہاں پر ریڈ لائٹ اچھا یہاں پہ مطلب ہے کہ یہاں پر پیور کافیز ہے، بارز ہے، ریسٹورینٹس ہے، اچھا پیارے پیارے ٹیریسز ہے. مطلب کافی اچھا ماحول ہوتا ہے ان دونوں جگہ پر. اچھا اب اسی اسٹریٹ پر جب آپ اس کو اگر آپ کنٹینیو کریں گے، اس طرح سے آتے جائیں گے، اس طرح سے آتے جائیں گے تو ایگزیکٹلی ان ایمسٹرڈیم ٹرین اسٹیشن کی طرح آپ کو یہاں پر ایک دوسری بلڈنگ نظر آتی ہے. اچھا ٹوین بلڈنگ ہے. یہ ٹوین بلڈنگ ہے ان کی جو ہے نا اس کو ٹوین بلڈنگ کے نام سے کہا جاتا ہے. یہ بالکل سیم ٹو سیم ہے مگر صرف یہ ہے کہ یہ ٹرین اسٹیشن ہے اور یہ میوزیم ہے. اچھا میوزیم کا نام ہے رائکس میوزیم. ویری گڈ. یہ رائکس میوزیم ہے. اور باقی رائکس میوزیم سے اس سائٹ پر آپ جو ہے نا یہاں پر جا سکتے ہیں. اور یہاں پر پھر ساؤتھ جس طرح سے یہاں پر میں نے یہ لکھا ہوا تھا ساؤتھ، یہاں پر ساؤتھ سٹی شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پر ایسٹ کا علاقہ جو ہے اس نیبرہڈ کو یہ ایک بہت پیاری سی نیبرہڈ ہے. اس کو پائپ بولتے ہیں. پائپ. اچھا ہاں تو یہ ہے ایک سمپل سی ڈرا ایمسٹرڈیم کے ڈاؤن ٹاؤن کے لیے. اصل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ تقریباً کمپلیٹ میپ ہے. یہ کمپلیٹ میں اگر کسی نے 1-2 دن کی ٹرپ ہو تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ کور کر لے تو بھی بڑی بات ہے. یہ کور کر لے تو یہ بھی عجیب بات تو ہے. مطلب ہے کہ بہت ہی اسٹریٹ سمپل ہے یہ جی. ٹرین اسٹیشن اس سائڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ ریڈ لائٹس ہیں، سیدھا جائیں گے تو یہاں پہ کوئین پیلس ہے، یہ اولڈ سٹی ہے. یورڈان. اور یہاں پہ مطلب ہے کہ نائٹ لائف ہے. اس سائڈ پہ فلاور مارکیٹ اور پھر نائٹ لائف ہے. اور سیم اپوزٹ یہاں پہ جو بلڈنگ ہے جو کہ میوزیم ہے. تو یہ اچھا یہ میوزیم سے لے کر یہ ٹرین اسٹیشن تک کتنا راستہ ہے تقریباً؟ یہ تو میرے خیال میں آپ کے واکنگ اسپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مگر میرے خیال میں نارملی کچھ 2-2.5 کلومیٹر ہوگا، 3 کلومیٹر. میرے خیال میں کوئی 30-35 منٹس میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ جاتا ہے. 30 to 35 minutes میں بندہ پہنچ
तो ये कितना तकरीबन ये 2 माइल से ज़्यादा बनता है? मोर लेस कुछ इस तरह से होगा आई थिंक। अच्छा, हाँ, अगर आपने घूम घूम के जाना है यहाँ जो शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ से तो फिर तो बहुत टाइम। ऑब्वियसली आपको ठीक है ये इरफान वाली भाई। जो जगह है तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना एक वो भी चलती है, एक टूरिस्ट बस चलती है, अच्छा, इसी डबल डेक्टर बस होता हाँ है। हाँ हाँ। वो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि बेहतर तो ये होगा कि वो बस ले, उसमें जो है आपको 24 आवर्स की टिकट मिलती है और 48 आवर्स की। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि ये जो बस होती है, लेट्स सपोज कि वो यहाँ से चलती होगी मेरे ख्याल में कहीं से, तो वो ये जितने भी म्यूजियम्स वगैरह हैं और जितने भी टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं वो आपको यहाँ पर लेकर चलती है। आप यहाँ पर मतलब इसको हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस, हर एक मेजर सिटी में ये टूरिस्ट हॉप ऑन सर्विसेज होते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पर कुछ टाइम गुजारना है तो आप यहाँ पर से हॉप ऑफ हो जाते हो, बस को जाने देते हैं और अगला तो बस आता है तो अगले उसमें बसेस जो है वो हर 20-20 मिनट के बाद जो है वो आते रहते हैं। तो अगर तो यहाँ से जब आप फारिग होगे तो फिर आप दूसरे बस के ऊपर चढ़ जाए तो इस वाले नेबरहुड में आ जाए, फिर यहाँ पर चढ़ के तो फिर इस तरह से यहाँ पर तो वो वाली बस जो है वो मैंने अच्छा इरफान भाई, चूंकि आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं तो आप बताएं बेस्ट ऑप्शन कौन सी है यहाँ पर टूरिस्टों के लिए कि उनको ज़रूर इस जगह पे जाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे की 3 दिन की ट्रिप हो हाँ हाँ तो उसके लिए बेस्ट ये होगा कि एक दिन अपनी वॉकिंग टूर कर लें हाँ, जो ये हाँ। मेरे बनाए हुए हाँ, हैं, हाँ। ठीक है। दूसरा दिन जो है क्योंकि यहाँ पर साइकिल की कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो दूसरा दिन जो है रेंट बाइक साइकिल जो है ये मतलब खुद साइकिल पर जो है ये सारा तीन इलाका जगहों को घूम विजिट करें। और तीसरी वाली जो है वो टूरिस्ट जो बस है, हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस जो है, हाँ हाँ ये इनका एक वेबसाइट है टूर्स एंड टिकट्स। हाँ, वो तो जगह जगह पे लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वहाँ से जो है आप ये अच्छा एक बात और, ये जो साइकिल का रेंट की बात है, ये डे के हिसाब से होता है या घंटों के ये हिसाब से? 24 आवर्स के हिसाब से होता है। कितने में मिलती है साइकिल फिर? ये ऑन एवरेज मेरे ख्याल में 15 to 20 यूरोस तक मिल जाती है 24 घंटे के 24 लिए? घंटे के लिए। अच्छा, और मैंने लेकिन अभी देखी है वो मुख्तलिफ किस्म के साइकिल है, कोई छोटी है कोई हाँ, बड़ी है इसमें कुछ के। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है वो मेरे ख्याल में थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके प्राइसेस का मुझे नहीं पता, मगर ये जो मैनुअल बाइक्स हैं ये तकरीबन 15 से 20 यूरो तक मिल जाते होते हैं। और बाकी अगर आपने खुद मतलब ये मैप जो मैंने ड्रा की, अगर आपने खुद सिटी को डिस्कवर मतलब है करना कि हो तो फिर पैदल आपने घूमना है तो ये सारा पैदल area के लिए अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो करना हो तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट जो है मेरे ख्याल में 8-9 यूरो में आ जाती है। अच्छा, 24 आवर्स के लिए। और टिकट जो है वो सारी चीज़ों के लिए वैलिड होती है, बस मेट्रो ट्रैम्स वगैरह के लिए। अच्छा, एक ही टिकट सब एक ही चीज़? टिकट वेरी जो गुड, है ना। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर लिया। चूँकि ये जो आपने बताए हैं, मेरा भी बहुत कम टाइम है यहाँ पर, तो ये मेरे लिए काफ़ी सूदमंद होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इसको स्टिल करके देख लें कि आपने एम्स्टर्डम में क्या देखना है और किधर जाना है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, चले फिर। ओके।